کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو عظیم الشان کتاب عطا فرمائی اور اسی پر کفایت نہ کی، بلکہ ان کے بعد ہزارہا پیغمبر بھیجے جو موسیٰ علیہ السلام کی حمایت اور تم کو ہدایت کرتے رہے، اور سب سے آخر میں تمہارے پاس مریم علیہ السلام کا پاک ستھرا بیٹا عیسیٰ ابن مریم بھی تشریف لایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے یا عطا کی ہم نے موسیٰ الکتابہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وقفینا اور بھیجے پے در پہ ہم نے، من بعدہ اس کے بعد، بالرسل رسول، وآتینا اور دی ہم نے یا عطا کی ہم نے عیسیٰ ابن مریم البیناتی مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں، وایدناہ اور مدد کی ہم نے اس کی، بروح القدس روح القدس کے ذریعے یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، آفاکلما کیا پس جب کبھی، جاکم آیا پاس تمہارے، بیما اس کے ساتھ جو یعنی ان باتوں کے ساتھ جو لا تہوا نہ چاہتے تھے، انفسکم مستکبر تم نفس تمہارے تکبر کیا تم نے، فریقن پس ایک فریق کو، کذب تم جھٹلایا تم نے، وفریقن اور ایک فریق کو، تقتلون تم قتل کرنے لگے۔ تفسیر وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، وا میں نے اور لا میں نے البتہ، قد میں نے تحقیق، آتینا دی ہم نے یا عطا کی ہم نے موسیٰ الکتابہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس میں رب تعالیٰ کے سارے عہد و پیمان موجود تھے، اور سب سے بڑا عہد یہ تھا کہ ہر وقت کے پیغمبر کی اطاعت کرو اور ان پر ایمان لاؤ، ان کی تعظیم و توقیر کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کی تختیاں ملیں تو وہ اٹھا نہ سکے، حق تعالیٰ نے ایک ایک آیت اٹھانے کے لیے ایک ایک فرشتہ مقرر کیا، وہ بھی نہ اٹھا سکے، پھر ایک ایک حرف کے لیے ایک ایک فرشتہ بھیجا گیا، وہ بھی نہ اٹھا سکے۔ جب اس کتاب کی عظمت ظاہر ہو گئی تب اس کتاب کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہلکا کر دیا گیا، اور وہ اس کتاب کو اٹھا کر بنی اسرائیل کے پاس لائے، کیونکہ یہ کتاب لکھی ہوئی ایک دم عطا ہوئی تھی اور غالباً بغیر فرشتے کے براہ راست رب کی طرف سے ملی تھی، اس لیے یہاں آتینا فرمایا گیا، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک دم یہ کتاب عطا فرمائی، اور پھر اس کتاب کی حمایت کے لیے فرمایا گیا، وقفینا اور پے در پہ بھیجے ہم نے، من بعدہ ہی اس کے بعد، بالرسل رسول، کفینا کے معنی ہے پشت یا قدم کے نشان، اور رسول کی جمع ہے۔ نبی اور رسول میں یہ فرق ہے کہ جو تبلیغ احکام کے لیے آئے وہ نبی ہے، اور جو اس کے ساتھ نئی یا پرانی کتاب بھی رکھتے ہوں وہ رسول ہیں، اور جو پیغمبر نئی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئیں ان کو مرسل کہا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبی 1,24,000 یا کم و بیش ہیں، اور رسول 313 یا کم و بیش ہیں، اور مرسل 4 ہیں، یعنی وہ پیغمبر جن کو کتاب ملی، نمبر 1 موسیٰ علیہ السلام، نمبر 2 داؤد علیہ السلام، نمبر 3 عیسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 4 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس جملے کے معنی یہ ہوئے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور پیغمبروں کو بھی ان کے قدم با قدم چلایا، یا ان کے پیچھے ہم نے اور رسول بھیجے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 4000 پیغمبر گزرے، یہ سب حضرات تبلیغ فرماتے اور لوگوں کی اصلاح فرماتے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کیونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے، لہٰذا اب اسلام کی حفاظت کے لیے علماء ربانی، مجددین اور اولیاء پیدا فرمائے گئے جن کا سلسلہ قیامت تک انشاءاللہ رہے گا۔ وآتینا اور دی ہم نے یا عطا کی ہم نے عیسیٰ ابن مریم البیناتی مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں، یعنی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے ہوئے معجزات عطا فرمائے۔ عیسیٰ میں نے عیسیٰ، ابنا میں نے بیٹا، مریم میں نے مریم علیہ السلام کا، بینات میں نے کھلی نشانیاں یا روشن معجزہ۔ آپ کا اسم شریف یسوع ہے جس کے معنی ہے مبارک، اسی لیے آپ نے پیدا ہوتے ہی فرمایا، سورہ مریم آیت نمبر 31، رب تعالیٰ نے مجھے برکت والا بنایا۔ آپ کی ذات سے پہلے بھی بہت سی برکتیں ظاہر ہو چکی ہیں، اور قیامت کے قریب آپ کے نازل ہونے پر بھی ظاہر ہوں گی، کیونکہ آپ کی پیدائش بغیر باپ کے ہے، اس لیے قرآن کریم نے انہیں ان کی والدہ کی طرف نسبت کر کے ابن مریم فرمایا، کیونکہ ان کی والدہ نے انہیں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، اور بچپن سے ہی نہایت عبادت گزار تھیں، اس لیے ان کا نام مریم ہوا۔ ان کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن کریم نے 7 جگہ انبیاء کرام کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے، انبیاء کرام کی طرح خطاب بھی فرمایا ہے۔ بینات کے معنی ہے روشن معجزہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑے بڑے معجزے عطا ہوئے، پہلے تو آپ کی ذات ہی خود معجزہ تھی، پھر مردوں کو زندہ کرنا، مادر زاد اندھے اور کوڑیوں کو تندرست کرنا،
مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مار کر اصلی پرندہ بنا دینا وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ ان کو ایک خاص چیز عطا فرمائی گئی، وہ یہ ہے کہ وَأَيَّدْنَاهُ، اور مدد کی ہم نے اس کی بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح القدس کے ذریعے، یا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، یعنی ہم نے انہیں پاک روح سے قوت دی۔ اس سے یا تو جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں، کیونکہ آپ میں روح بخشنے کی تاثیر ہے۔ آپ نے حضرت مریم کو پھونک سے فرزند دے دیا، اور آپ وہی لاتے ہیں جو کہ دلوں کی زندگی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر شریف میں آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔ اس عرصے میں جبرائیل علیہ السلام ہر وقت آپ کے ساتھ رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو شیطان سے محفوظ رکھا، ساری عمر ان کو بچایا، اور آخرکار یہی ان کو آسمان پر لے گئے۔ یا روح القدس وہ اسم الہی ہے جس سے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ اور بیماروں کو تندرست کرتے تھے، یا پھر روح القدس سے خدا آپ کی ہی روح مراد ہے۔ آفاکلما، کیا پس جب جاکم آئے تمہارے پاس رسولم کوئی رسول، بیما اس کے ساتھ جو لا تہوا نہ چاہتے تھے، انفسکم مستکبرتم، نفس تمہارے تو تم نے تکبر کیا، یعنی جب کبھی ان پیغمبروں میں سے کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ احکام لے کر آئے جو تمہارے دل نہ چاہتے تھے اور جو تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف تھے، تو تم نے بجائے اطاعت کرنے کے تکبر کیا اور اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور صرف اسی پر صبر نہ کیا۔ فَفَرِيقًا، پس ایک گروہ کو تم جھٹلایا تم نے، وَفَرِيقًا، اور ایک گروہ کو تقتلون، تم قتل کرنے لگے، یعنی ان میں سے ایک جماعت کو تم نے جھوٹا کہا، یعنی خود تو اطاعت سے باز رہے اور دوسروں کو بھی باز رکھا، بلکہ جس پر تمہارا بس چلا اس فریق کو تم قتل بھی کر دیتے تھے۔ اب اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو عظیم الشان کتاب عطا فرمائی اور اسی پر کفایت نہ کی، بلکہ ان کے بعد ہزارہا پیغمبر بھیجے جو موسیٰ علیہ السلام کی حمایت اور تم کو ہدایت کرتے رہے، اور سب سے آخر میں تمہارے پاس مریم علیہ السلام کا پاک ستھرا بیٹا عیسیٰ ابن مریم بھی تشریف لایا، جو خود ایک معجزہ تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی معجزات ان کے دست شریف میں تھے۔ آپ کی مبارک پھونک سے بے جان جاندار ہو جاتے، آپ کے ہاتھ لگنے سے مریض صحت پاتے، وغیرہ وغیرہ۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جبرائیل علیہ السلام جیسے عظیم الشان فرشتے آپ کے خاص خدمتگار اور حاضر دربار تھے۔ یہ باتیں تمہارے ایمان پر رہنے کے لیے بہت کافی تھیں، لیکن تم نے ہمیشہ یہ کیا کہ جب رسولوں نے تمہاری خواہشات کے خلاف احکام سنائے تو تم نے ان کو جھوٹا کہا اور ان کی مخالفت کی، اس پر بھی صبر نہ کیا، بلکہ ایک جماعت انبیاء اکرام کو قتل کرنے میں مشغول رہی۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔